مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عاتکہ نے خواب دیکھا اور اپنے بھائی عباس کو انہوں نے یہ خواب سنایا رضی اللہ عنہ کو کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار آیا اور مکی کی وادی میں آ کر رک گیا اور زور سے چیخ کر بولا کہ 3 دن میں تم سب پڑے ہوئے ہوگے، اور وہ خانہ کعبہ کی چھت پر اپنے اونٹ سمیت چڑھ گیا اور یہی الفاظ اس نے دہرائے۔ پھر ایک پہاڑ سے پتھر لیا اور اسے نیچے پھینک دیا۔ مکے کے ہر گھر میں اس پتھر کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا گیا، تو اس سے بھی انہوں نے شگون لیا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، تباہی جو ہے وہ ہر گھر میں اس کی لپٹ پہنچے گی۔ ایک اور واقعہ فوج میں ایک شخص جوہیم کے ساتھ پیش آیا۔ اس نے سونے اور جاگنے کے بیچ کی کیفیت میں دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار آیا اور بدر میں قتل ہونے والوں کے نام ایک ایک کر کے گنوا دیے۔ یہ خبر بھی فوج میں عام ہو گئی اور لوگوں کے مزید دل سہم گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان کا جو قافلہ چل رہا تھا، ابو سفیان نے یہ پیغام بھجوایا کہ اب میرا قافلہ محفوظ ہے، تو اے مکے والو تم لوگ واپس چلے جاؤ، اور اس سے کنفیوژن پھیلا۔ ایک اور شخص کا ذکر آیا کہ اس نے مدنی لشکر کا چکر لگایا اور آ کر قریش کے لوگوں سے کہا کہ میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت لادے ہوئے ہیں، یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ان کے موریل کو ڈاؤن کرنے کا سبب بن گئیں۔ ان سب واقعات سے ایک بددلی فضا کے اندر پھیل گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے رعب سے تعبیر فرمایا ہے۔ فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، بس تم ان کے گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ کہہ دیا گیا کہ مارو ان کو، جنگ میں آ گئے ہیں، اب تم بھی بھرپور اپنی طرف سے کوشش کرو۔ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، بعد میں تو مسلمان ہوئے، اسلام کے بڑے قابل قدر جنرل ثابت ہوئے، لیکن بدر تک تو یہ ایمان نہ لائے تھے، کافر ہی تھے، کفار کی فوج کے ساتھ آئے تھے۔ ان کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ بدر کے دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کس نے مارا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک مسلمان مشرک کا تعاقب کر رہا تھا، اچانک مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی۔ کوڑا ہوتا ہے نا، کسی نے اس کو ایسے وپ سے مارا، اور ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا اور ہرا پڑ گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات بیان کی گئی، آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ تو مسلمان جہاں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے نہیں رہتے، وہاں وہ اللہ کی مدد سے مایوس نہیں ہوتے، اسکیپٹیکل نہیں ہوتے اس کے بارے میں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی سائنس ثابت نہیں کر سکتی، کوئی ریشنل ایکسپلینیشن، کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن عقل سے ہم نہیں دے سکتے۔ اور یہ ہیلوسینیشنز نہیں تھے، یہ ذہن کی کوئی خرابی نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن میں ویریفائی فرمایا ہے کہ اللہ نے فرشتے اتارے۔ تو سائنس کی گواہی قرآن کی گواہی کے آگے ہیچ ہے، کم تر ہے۔ سائنس وہاں نہیں پہنچی جہاں قرآن پہنچ چکا، جہاں سے قرآن بات کرتا ہے، سائنس تو بہت نیچے بات کرتی ہے اس سے۔ تو ہم آج بھی اگر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، یقین رکھیں کہ اللہ فرشتے اتارے گا آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کام بنانے میں لگ جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا ساتھی بن گیا، اللہ کے کام، اللہ کے دین کا ساتھی بن گیا، اللہ اس کے کام سنوارے گا۔ تو سوچیں کہ ہم کیا اپنے کام سنوار سکتے ہیں جیسے کہ اللہ ہمارے کام سنوار سکتا ہے۔ تو بھرپور یقین کے ساتھ کہ اللہ میری مدد فرمائے گا، اللہ کی مدد، اللہ کے بھروسے پر انسان اللہ کے راستے میں نکلے۔ سائنس کچھ کہے، ریشنلسٹ کتنا بھی ہنسیں، انہیں کچھ نہ سمجھ آئے، یہ ان کا اپنا پرابلم ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں وہ گواہ ہیں اس بات پر کہ اللہ کیسے مدد فرماتا ہے، کیسے کام ان کے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتے بھیجے اور اللہ نے کفار کو قتل کرنے کا ان کو حکم دیا کہ مارو تم ان کو۔ مسلمان مار رہے تھے کفار کو۔ فرمایا آگے آیت نمبر 13، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ جب 17 رمضان صبح کے وقت مشرکین کا لشکر نمودار ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ سجے سجائے گھوڑوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، گانے والی عورتوں کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، اس شان و شوکت سے وہ آ رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر سیدھا سادہ، ان کے ساتھ ایک شور ہنگامہ گانے کا اور ناچنے کا، دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں مکمل خاموشی۔ کفار کے لشکر میں دنیا کی اور فتح کی محبت بھری ہوئی، دنیا کی فتح کی محبت میں وہ سرشار، اور ادھر مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بسی ہوئی۔ تو فرق تو بہت تھا دونوں لشکروں کے اندر۔ آپ نے ان کے لشکر کو دیکھا، آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ قریش ہیں، یہ اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج تو ان کو تباہ کر دے۔ آگے فرمایا آیت 14-15، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تم کو معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ 70 آدمی بدر میں کفار کے قتل ہوئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ جو قتل ہوئے ان کی لاشیں ایک کنویں میں ڈال دی گئیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کا نام لے لے کر پکارا، ایک ایک کا نام لے لے کر آپ نے پکارا کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا۔ کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کفار سے عذاب النار کا، تو ان کو عذاب مل گیا۔ کیا فائدہ ہوا؟ 4 دن کی دنیا کی محبت میں اللہ رسول کی مخالفت کی۔ ہمیں اتنے بیوقوف لگتے ہیں آج وہ لوگ، کیوں کی؟ اگر اس وقت اطاعت کر لیتے فائدہ ہی فائدہ، قبروں کے اندر کتنے آرام سے ہوتے، قیامت کے دن کتنے سرخرو ہوتے، کتنی حماقت کا انہوں نے ثبوت دیا۔ عقل مند وہ ہے جو دوسرے سے عبرت لے لے۔ آج ہم کیوں مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی؟ کیوں نہیں مدد کرتے دین کی؟ کیوں دنیا سے لپٹے چلے جاتے ہیں؟ جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کے رسول کی مدد کرے، وہی کامیاب ہونے والے۔ اب مسلمانوں سے خطاب کیا، فرمایا آیت نمبر 15، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو، ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، یعنی جم کر جنگ لڑنی ہے۔ یہ پہلی جنگ تھی بدر کی، آئندہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ جنگ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں، ایک دفعہ تم فی سبیل اللہ نکل آئے، اب پیٹ پھیر کے مت بھاگو، مشکلات کا یا کسی مجبوری کا بہانہ کر کے واپس نہ پلٹو۔ اور خاص طور پر میدان جنگ سے بھاگ جانا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی: ماں باپ کی حق تلفی کرنا، میدان جنگ سے بزدلی کی وجہ سے بھاگ جانا، شرک کرنا۔ اگر کوئی میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے تو چند لوگوں کی بزدلی کی وجہ سے بعض اوقات پوری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، سب کے سب اپسیٹ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک بھاگنے والا اپنے ساتھ کتنوں کو لے کر لوٹتا ہے، اور کم از کم اگر وہ کچھ کو لے کر لوٹتا نہیں تو کتنوں کے قدم ڈگمگا دیتا ہے۔ تو جو ایک دفعہ نکل آیا اللہ کے راستے میں، اول تو نکلے سوچ سمجھ کے، اور جب نکل آیا وہ اللہ کے دین کی خاطر ایک دفعہ، اب لوٹنے کا پلٹنے کا نہ سوچے۔ اپنے پلٹنے کا وبال اس کے اوپر ہوگا، پیٹ دکھانے کا، اور جتنے لوگوں کے قدم ڈگمگا دیے ہوں گے اس نے اپنے پلٹنے کی وجہ سے، ان کے لوٹنے کا وبال بھی اس کے اوپر جائے گا۔
اللہ کی جماعت کو کمزور کر دینے والے ہوتے ہیں یہ لوگ جو آتے ہیں پھر بیک ٹریک کرتے ہیں، پھر لوٹ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا آیت 16 وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب اس آیت میں 2 ایکسیپشنز، 2 استثناءات بتا دیے گئے کہ ٹیکٹیکل موومنٹ کے طور پہ، ٹیکٹیکل موو کے طور پہ کر سکتے ہو کہ لگے ایسے جیسے کہ تم وڈرا کر رہے ہو، تم پسپائی اختیار کر رہے ہو، دراصل یہ دشمن کو دھوکہ دینے کا طریقہ ہو۔ جیسے ایک حدیث میں مضمون آتا ہے نا کہ جنگ تو دھوکہ ہے، جنگ میں تو دھوکہ ہوتا ہے، ظاہر ہے جنگ میں تو بالکل سچ بات اور بالکل اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی کہ بالکل سچائی سے کام لیا جائے اور کوئی دھوکہ نہ دیا جائے، اس میں تو ایلیمنٹ آف سرپرائز بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دشمن کو دھوکہ دینے کی جنگ میں کوشش کی جاتی ہے۔ خدع کہا گیا ہے جنگ کو حدیث کے اندر کہ جنگ تو دھوکہ ہے، اس میں دھوکہ جائز ہے۔ تو یوں پریٹینڈ کرنا جیسے وڈرا کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہو کہ پیچھے ہٹیں گے اور دشمن کو اپنے نرغے میں پھنسا لیں گے اور دشمن کو اس طرح بیچ میں پھنسا کر چاروں طرف سے گھیر کر پھر اس پر حملہ کیا جائے۔ تو ایسی صورتحال اگر پیدا کرنی ہے تو متحرفاً اس کی اجازت ہے کہ جنگی چال کے طور پہ پیچھے ہٹ جائیں یا کسی ایک بڑی جماعت کے ساتھ، بڑے فوجی گروہ کے ساتھ جا کر ملنا ہے تو آہستہ آہستہ ریٹریٹ کرتے کرتے، پیچھے ہٹتے ہٹتے اس فوج کے ساتھ جا کر مل جائیں۔ تحرفا جو مطلب ہے تحرف، اس کا مطلب ہے مڑنا، دشمن کو فریب دینے کے لیے مڑنا تاکہ واپس پلٹ کر حملہ کریں۔ متحیزن کا مطلب ہوتا ہے سمٹ کر آنا، جمع ہو جانا، کسی بڑے لشکر کے ساتھ، کسی اور جماعت کے ساتھ جا کر مل جانا تاکہ طاقت زیادہ فراہم ہو۔ ان 2 صورتحال کے علاوہ اگر کوئی پلٹتا ہے میدان جنگ سے تو فرمایا کہ وہ تو اللہ کے غضب میں گر گیا، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ اور یہ انجام بیان کیا گیا ہے اس مسلمان کا جو قتال فی سبیل اللہ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 17 فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ابھی جو رما کی بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کنکر گرینز وہ مٹھی میں اٹھائے اور کفار کی طرف رخ کر کے آپ نے کفار کی طرف وہ کنکر پھینک دیے، اور آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ بددعائیہ کلمہ ہے۔ جب آپ نے یہ مٹی پھینکی، کنکر پھینکے کفار کے لشکر کی طرف، تو پورے کافروں کے لشکر میں کوئی نہ تھا کہ جس کے منہ اور جس کی آنکھ ناک میں وہ کنکر یا مٹی نہ گئی ہو۔ یہ اللہ کا کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اون کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا۔ ابھی یہ ہوا ہی تھا، کنکر ان کی آنکھوں میں، ان کی ناک میں، ہر چیز میں گھسے ہوئے تھے، ادھر سے حملہ شروع ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ ہے جس نے کہ یہ کام کیا، اور اللہ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ بلاء حسنا، یہ آزمائش تھی اور نتیجے میں مسلمان سرخرو ہوئے، ان کا ایمان پختہ ہوا۔ تو آزمائش کا آنا اور آزمائش میں کامیابی کے ساتھ گزر جانا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ آزمائش دے اور آزمائش میں ثابت قدم رکھے، تو وہ بلا کیسی بنتی ہے؟ حسناً، اچھی آزمائش ہو جاتی ہے، پختگی کا، بہتری کا، برکتوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اللہ سب کچھ جانتا ہے،
اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فرمایا آگے آیت 18-19 ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو یہاں پر بات فرمائی گئی فیصلے کی کہ تم فیصلہ چاہتے تھے، یہاں مفسرین کا خیال ہے کہ مشرکوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے مشرکو، تم نے فیصلہ مانگا تھا تو فیصلہ آ گیا۔ ہمیں تاریخ میں، ہسٹری میں 2 مشرکوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور یہ بات بھی ہم بدر کے ضمن میں 2 دعاؤں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ مشرک یوں تو بہت سے خداؤں کو مانتے تھے، لیکن جب کوئی مشکل، کوئی پریشانی ان پر پڑتی تھی تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر وہ صرف اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ بدر سے پہلے ابو جہل نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، جو ہم میں سب سے زیادہ رحمی رشتے کاٹنے والا ہے اور ایسی چیز لے کر آیا ہے جس سے ہم واقف نہیں، بس کل اسے ہلاک کر دے۔ یعنی ان کی تو گھٹی کے اندر قوم کی اور آباء و اجداد کی بڑائی اور عظمت پڑی ہوئی تھی۔ سب سے بڑا الزام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین دیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اپنی دعوت اور تبلیغ سے اولاد کو والدین سے اور بھائی کو بھائی سے انہوں نے کاٹ دیا ہے، اور دین کی تلوار، ایمان کی تلوار تو یہ فرق کر دیتی ہے۔ تو ان کو دین سے زیادہ، اللہ سے زیادہ ان رشتوں سے پیار تھا، ان رشتوں کی عظمت ان کے دل میں تھی، اور رشتے کاٹنا ان کے بہت بری بات سمجھی جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جس نے رحمی رشتوں کے اندر یہ اختلاف پیدا کیا ہے تو کل ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ تو تباہ اور برباد کون ہوا؟ ابو جہل۔ پتہ چلا کہ کفر پر رحمی رشتوں کو جوڑ کے رکھنا اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت پر رحمی رشتوں کو، رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنا، اس سے بڑی آفت کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کی فرما برداری کے لیے اگر عارضی ٹیمپرری طور پر یا آگے چل کر دائمی طور پہ کوئی اگر رشتہ دار ناراض ہو جاتا ہے، ساتھ چھوڑ جاتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، وہ خفا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ بہتر ہے، یہ تو انبیاء کی سنت رہی ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا، کوئی نئی بات نہیں۔ تو اللہ نے تو ابو جہل کو برباد کر دیا، اس لیے کہ اس نے کفر اور معصیت پر رشتے جوڑ کر رکھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی آواز بلند کی، ایمان کی دعوت بلند کی، تو ہم نے دیکھا کہ عارضی طور پہ تو رشتے کٹے، لیکن اس کے بعد سب مل گئے، سب معاملات، حالات بہتر ہو گئے۔ اور جب بھی دین کی دعوت کا آغاز ہوگا، اسٹرگل ہوگی، یہ تو ہوگا، رشتہ داریوں پر فرق پڑے گا، ان پر زد پڑے گی لازماً، لیکن یہ بہتر ہے بجائے کہ اللہ کی نافرمانی میں ان سے تعلقات خوشگوار رکھے جائیں۔ بہتر ہے انسان تھوڑی ناخوشگواری اور تلخی برداشت کر لے اللہ کی خاطر۔ ایک اور دعا نضر بن حارث کی ملتی ہے، اس نے کہا تھا اللہم انصر خیر الحزبین، اے اللہ ہم میں سے بہتر جماعت کی مدد فرما۔ نضر بن حارث مشرک تھا، کیا دعا کر رہا ہے؟ اوپن اینڈ دعا کی اس نے کہ اللہ جو ہم میں سے بہتر ہے اس کی مدد فرما۔ کتنا غرور ہوگا، کتنا تکبر، اور کیا اس کے اندر انا ہوگی کہ اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھ رہے۔ کفر کی وجہ سے ایسے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، نظروں پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا اس نے کہ اللہ ہماری مدد کر، بلکہ اوپن رکھا اس کو کہ اللہ جو ہم میں سے بہتر ہے اس کی مدد کر۔ اور اس جنگ بدر کے بارے میں کفار میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جو یہ جنگ جیتے گا وہی حق پر سمجھا جائے گا۔ ان کو اپنی جیت کا، اپنی فتح کا 100% یقین تھا، ہم ہی کامیاب ہوں گے، ان کا خیال تھا۔ تو یہاں ان سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ تمہارے یہ لاؤ لشکر، تمہاری جماعتیں، یہ تم کو کام نہیں دیں گی، تمہارے کام نہ آئیں گی۔ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے،
اور آج بھی اللہ کا وعدہ اسی طرح برقرار ہے جیسے کہ آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مت ہمت ہارو، مت افسوس کرو، غم مت کھاؤ، تم ہی اونچے رہو گے، اے مسلمانوں تم ہی اونچے رہو گے۔ بس آگے ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے، اگر تم مومن ہوئے۔ اور یہاں بھی بات یہی ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد تو ہے، مومن نہیں نظر آتے، مومنوں جیسے اعمال نہیں ہیں، مومنوں جیسی زندگیاں حال حلیے نہیں ہیں۔ اور مومن ہونے میں یہ بات نہیں ہے کہ 100 میں سے اگر 2 بھی مومن ہوں گے تو مسلمان جیت جائیں گے اجتماعی طور پہ، نہیں، 100 میں سے 99 مومن ہوں گے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور دشمن کی کثرت مسلمانوں کو خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکر تھے، انہوں نے بڑی بڑی فوجوں کا مقابلہ کیا، ایمان کی طاقت پر، اللہ کے بھروسے پر وہ یہ کام کر گئے۔ تو کافر اور مسلمان، بڑا فرق ان دونوں میں ہوتا ہے۔ کافر تو یہ سوچتا ہے کہ مزید شان و شوکت سے حملہ کرے، مزید ہتھیار لے کر حملہ کرے، اور مومن سوچتا ہے کہ ہم مزید ایمان کی دولت لے کر حملہ کریں، ہم ایمان کی دولت لے کر اور توکل علی اللہ کے ساتھ ہم مقابلہ کریں۔ اسی کہ اللہ تو اہل ایمان کے ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کیا غم؟ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ سے تو وہ منہ موڑ کر بیٹھے ہیں، اور ان کا سارا توکل جو ہے وہ کفار کی طرف ہو گیا، کفار پر ہو گیا کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ یہ بھی ایک ریزن ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم عروج نہیں پا سک رہے، ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ تو یہی طریقہ جو کہ بتا دیا گیا، بس اسی کو اختیار کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کامیاب فرمائے گا۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔